اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، پیر، منگل، بدھ اور جمعرات ان 4 دنوں میں ہم قرآن کریم کی مختلف آیات پر اپنے ملک کے جید علماء سے سیکھتے ہیں کیا قرآن کریم کی ان آیات کے معنی ہیں، کیا مفاہیم ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ یہ ہمارے ملک کے جید علماء تشریف لاتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں، ہمیں کہاں دیکھنا چاہتی ہیں۔ خواتین و حضرات، اپنے معزز علماء کے ہم بڑے ممنون اور بڑے شکر گزار کہ وہ تشریف لاتے ہیں اور ہمیں قرآن سے قریب کرتے ہیں۔ آج کی جو آیات ہیں وہ سورہ بقرہ کی آیات 180، 181 اور 182 وصیت کے حوالے سے۔ قرآن کریم کیا فرما رہا ہے؟ مرنے کا وقت قریب ہو گیا اور مال بھی ہے تو وصیت کرنا فرض ہے۔ کتبہ علیکم، یہاں پر کتبہ کہا گیا ہے۔ اس حوالے سے کچھ بات ہوگی کہ کیا وصیت کرنا ہر شخص کا پر فرض ہے۔ دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ تم پر 2 دن یا 2 راتیں ایسی نہیں گزریں کہ تمہارے پاس مال ہو اور تم نے وصیت نہ کی ہو۔ خواتین و حضرات سوال رکھیں گے کہ وصیت کی اہمیت کیا ہے، وصیت کے معنی کیا ہیں، وصیت کے آداب کیا ہیں، کیا 1/3 سے زیادہ وصیت کی جا سکتی ہے، 1/3 مال سے زیادہ؟ ہمارا دین ہمیں کیا تعلیم کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو وصیت کر رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ معروف طریقے سے وصیت کرے۔ اب یہ معروف طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اب یہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ حقاً علی المتقین، یہ متقیوں پر کا یہ حق ہے۔ تو متقی جو نہیں ہیں، کیا ان کا یہ حق نہیں ہے؟ کیا ان کے لیے ضروری نہیں ہے؟ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ وصیت کر جائے مرنے سے پہلے عالم صحت میں، کیونکہ اس کے مرنے کے بعد کوئی مسائل وہ پیدا نہ ہوں۔ خواتین و حضرات، اور اگر کچھ لوگوں نے اسے بدل ڈالا اس کے مرنے کے بعد تو وہ گناہ ہوگا بدلنے والوں پر۔ اللہ فرما رہا ہے ہاں اگر وصیت کرتے ہوئے کوئی ایسی بات اس میں تحریر کر دی گئی کہ جو خلاف دین ہے تو پھر اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے، اور یہ تبدیلی دانستگی میں ہو یا نادانستگی میں اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں وصیت کے حوالے سے ہم سیکھیں گے اپنے معزز مہمان سے۔ ہمارے آج کے معزز مہمان محترم مفتی احمد عفنان صاحب، جامعۃ الرشید سے فارغ التحصیل، پاکستان میں پڑھا، پاکستان کے باہر پڑھا۔ عہد کا لمس گفتگو میں ہونا چاہیے۔ آج دنیا کہاں جا رہی ہے؟ خاص طور پہ وہ افراد کہ جو اہل علم ہیں، جو ہمارے علماء ہیں، انہیں یہ ضروری ہے ان کے لیے کہ آج وہ دنیا کے حالات و واقعات پر گہری نظر رکھیں۔ بلکہ ایک بات ہم اور یہ بھی کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ دین کا ورلڈ ویو کیا ہے، تو دین کا ورلڈ ویو کو پیش کرنا یہ بھی ہمارے علماء کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ خواتین و حضرات، مفتی احمد عفنان صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ بقرہ اور آیات 180 سے 182 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین
المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے، یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔ پھر جنہوں نے وصیت سنی اور بعد میں اسے بدل ڈالا تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہوگا، اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ البتہ جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے نادانستہ یا قصداً حق تلفی کی ہے اور پھر معاملے سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان وہ اصلاح کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے، اللہ بخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم احمد عفنان صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال کوئز، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہم نے یہ رکھا تھا آپ کی خدمت میں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کتنے سال تک دین کی تبلیغ کی؟ درست جواب 950 سال۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک کس غزوے میں شہید ہوئے؟ غزوہ بدر میں، غزوہ خیبر میں یا غزوہ احد میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980، ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ حضرت، بہت اہم موضوع وصیت کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں گفتگو نہیں ہوتی، نہ ہی اسے اہمیت دی جاتی ہے بائی اینڈ لارج۔ آپ یہ فرمائیے کہ یہ وصیت، پہلی بات اس سے پہلے کہ میں سوال رکھوں پہلا آپ پر کہ تم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آ جائے اور اس کے پاس مال ہو تو وہ وصیت کرے، یہ وصیت کہتے کسے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہاں، بہت اہم آیت ہے اور یہ ان احکام پر، اس ایک بڑے اہم حکم پر مشتمل ہے جیسے آپ نے فرمایا، جو آج ہمارے معاشرے میں، اسلامی معاشرے میں دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، وصیت جو ہے لغت میں تاکیدی نصیحت کو کہتے ہیں، وہ نصیحت جو بڑی مؤکد، بڑی مضبوط ہو۔ اصطلاح میں اس سے مراد مالی وصیت اور غیر مالی وصیت ہے، یعنی وہ جو آدمی کسی کو وصیت کرے کہ میرے مرنے کے بعد یہ کرنا ہے۔ اب مرنے کے بعد اگر وہ ایک تو مالی ہے کہ بھئی میرے پاس جو مال ہے اس کو آپ نے ایسے ایسے فلاں فلاں کو دینا ہے، تو یہ وصیت ہے۔ اور دوسری غیر مالی، کہ اپنی اولاد اور اپنے نیچے والوں کو یہ بتانا کہ دیکھو بھائی میرے بعد تم دین پہ قائم رہنا، اچھے کام کرنا، یہ کام۔ یہ جو غیر مالی وصیت ہے یہ قرآن میں اور جگہ بھی ہے، مثلا وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اللہ فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام دونوں نے اپنے بچوں کو یہ وصیت کی، یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ نے تمہارے لیے ایک دین چن لیا ہے، لہٰذا تم اسلام کی حالت میں ہی مرنا، دنیا سے جانا، یعنی مطلب یہ کہ ہمیشہ اسلام کی حالت میں رہنا تاکہ موت تمہاری اس کے حالت میں ہو۔
لقمان حکیم کی نصیحتیں ہمیں ملتی ہیں، وصیتیں اپنے بچوں کو، جو کہ بچوں کو بلا کر میرے بچے تکبر نہیں کرنا، شرک نہیں کرنا، اور اپنے آپ کو متواضع رکھنا، اور نماز قائم کرنا، یہ اہم یعنی دین کے اہم کام وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، ان ذالک لمن عزم الامور۔ جی ہاں، تو یہ تو ہے غیر مالی وصیت۔ جہاں تک مالی وصیت ہے، میرے خیال میں اس آیت کی پہلے ہم تشریح کر لیں، پھر ہم بتا دیں اس آیت کا کچھ حکم منسوخ ہے کیا ہے، اور اس کے بعد ہم مالی وصیت کے جو اب احکام جو ہیں وہ ہم بیان کر لیں گے۔ سبحان اللہ، ارشاد فرمائیے کہ اب جو اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے، اب یہ سوال، بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب مر رہا ہے ایک آدمی، دنیا سے جا رہا ہے، وفات پا رہا ہے، اس سے پہلے بھی وصیت کی جا سکتی ہے، یعنی عالم صحت میں؟ جی جی بالکل۔ ایک بات تو یہ، کیونکہ یہ یہاں بیان نہیں ہوا، لیکن بہت پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کہ 2 راتیں ایسی نہ گزریں اگر تمہارے پاس مال ہے کہ وہ گزر گئی، تم نے وصیت ہی نہیں کی، تو کیا وصیت کے لیے ضروری ہے کہ اس آدمی کے پاس مال ہو؟ ارشاد۔ میں نے جیسے عرض کیا کہ وصیت 2 قسم کی، ایک مالی اور غیر مالی۔ جی وہ تو ہو گئی۔ تو مالی وصیت میں آدمی پر پہلے ضروری تھا، اب ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ یہ کہا گیا کتب علیکم اذا حضر۔ دیکھیں اسلام میں میراث کے احکام آنے سے پہلے کی آیت ہے، پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں، میراث کے احکام ابھی نہیں آئے، ابھی ہر وارث کا حصہ متعین نہیں ہوا، یہ پہلے کی آیت ہے۔ اب جب میراث کے احکام نہیں آئے تو اب انسان کیا کرے گا؟ تو اس میں بتایا کہ بھئی اب آپ کو اذا حضر احدکم الموت، جب موت آئے، اب یہ مطلب نہیں کہ کسی کو واقعی بستر مرگ پہ جائے وہ وصیت کرے، یعنی اس کا ایک معنی یہ ہے کہ ہر آدمی کو موت کے لیے تیار رہنا چاہیے، اس کے پاس جب بھی مال ہے بس وہ تیار رہے، میری موت کل آ سکتی ہے، آج شام کو آ سکتی ہے، وہ وصیت کر کے جائے کہ میرے مال کو اس طرح ایلوکیٹ کرنا ہے۔ ان طرح کا خیرن، اللہ فرما رہے ہیں خیر سے یہاں مراد مال ہے۔ یہ بھی بڑا زبردست اشارہ ہے کہ ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں، یہاں بات ہو چکی ہے کہ مال کو بعض دفعہ ہمارے دیندار حضرات اس کو ایول بنا کے پیش کرتے ہیں، جیسے مال ہی غلط ہے یا مال فساد ہے۔ مال فساد نہیں ہے، مال اللہ کی نعمت ہے، مال کو اچھا استعمال کیا جائے، اللہ مال کو خیر کہہ رہے ہیں۔ بہت بڑی دنیا میں خیروں کا ذریعہ، دین کے بڑے بڑے کام مال کے بغیر نہیں چلتے، تو اللہ کہہ رہے ہیں تمہارا یہ مال خیر ہے، اگر تم چھوڑ کے جا رہے ہو تو وہ وصیت کرو، ان طرح خیر للوالدین والاقربین، اپنے والدین کے لیے، اپنے رشتہ داروں، یعنی رشتہ دار میں سب سے پہلے تو بیٹے آ گئے، پھر بھائی بہن آ گئے، چچا پھوپھی آ گئے، ان کے لیے وصیت کرو بالمعروف، معروف طریقے کے مطابق۔ معروف کا مطلب یہاں پر ہوتا ہے اچھا طریقہ، دوسرا معنی کسٹم کے مطابق، رواج کے مطابق۔ رواج میں آپ کے معاشرے میں جتنا والدین کو دیا جا رہا ہے، جتنا بہن بھائی کو، جتنا بیٹوں کو، آپ اتنا دے دیں۔ بات کب کی ہو رہی ہے؟ اسلام سے شروع کے حکم میں، ابھی نہیں۔ حقاً علی المتقین، اگر تم متقی ہو تو تم پر واجب ہے۔ اب یہ بتا دیا کہ متقی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ مالی متقی بھی بنیں، اور یہ آج انیق صاحب، ہمارے مفتی زین العابدین صاحب فرماتے تھے کہ دین آج مسلمان کے اندر عبادات کے ذریعے آتا ہے، مال کے ذریعے باہر نکل جاتا ہے۔ آج یہ جو حقاً علی المتقین، اللہ کہہ رہے متقی اس وقت بنو گے جب مال کے متقی ہو، ورنہ متقی نہیں بن سکتے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ الحمدللہ جو نمازی، بہت سارے نمازی ہیں، اور اللہ ہمارے نمازیوں کو سلامت رکھے، پاکستان اس سے خاص ہے، لیکن کتنے نمازی ایسے ہیں جو مال کے بھی نمازی ہیں، جو بات کرتے ہیں وہی کرتے ہیں، جو 2 نمبر مال نہیں بیچتے، جو کمٹمنٹ پوری کرتے ہیں، جو سودا صحیح بیچتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے حقاً علی المتقین۔ آگے فمن بدلہ، اب ایک آدمی نے وصیت کی کہ بھائی میرے ماں باپ کو آپ 20% دے دیں، میرے بچوں کو 30% دے دیں، مثلا پہلے زمانے میں میراث آنے سے پہلے۔ اب اللہ فرمانے فمن بدلہ بعد ما سمعہ، اب اس نے 2 آدمیوں کو گواہ بنا دیا کہ بھائی آپ جو نا آپ میرے ول کے وصیت کو سنبھالنے والے ہیں، اس کے ایگزیکیوٹر ہیں۔ وہ جو ایگزیکیوٹر تھے یا گواہ تھے، انہوں نے بعد میں اپنے مقصد کے لیے وصیت کو تبدیل کر لیا کہ بھائی انہوں نے تو کہا تھا انیق صاحب نے کہ سارا مال عفنان صاحب کو دے دیں۔ اب یہ کہ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ، اللہ کرے بڑا بھاری گناہ ہے جس نے مالی معاملے میں خیانت کی اور مال جتنا کسی کو کہتا ہوئی۔ تو یہاں سے اگرچہ یہ آیت اس معاملے میں منسوخ ہو گئی، لیکن ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ مال ایک پائی بھی حقدار کے علاوہ کسی اور کو دینا، یہ خطرناک گناہ جہنم کا طوق ہے۔ ان اللہ سمیع علیم،
دنیا نہیں سن رہی، دنیا نہیں دیکھ رہی، اللہ سن بھی رہا ہے، اللہ دیکھ بھی رہا ہے. تم نے جو جس جملے میں مال کی خیانت کی ہے، بدل دیا ہے اس کی وصیت کو، وہ بھی اللہ سن رہا ہے اور بہت زیادہ سن رہا ہے. سمیع علیم، اللہ تمہارے دل کی جس بدنیتی سے تم نے یہ کام کیا ہے مال اپنے ہڑپ کرنے کے لیے، تو وہ بھی اللہ جانتا ہے. فمن خاف من موص جنفا و اثما، اب ایک آدمی وصیت کر رہا ہے لیکن اس کو ڈر ہے کہ میرے بعد میری وصیت ایگزیکیوٹ صحیح نہیں کریں گے، یا یہ خطرہ ہے نیچے والوں کو کہ جو وصیت کرنے والا ہے یہ کسی کی سائیڈ لے جائے گا، ایک بچے کو تو سارا مال دے دے گا اور دوسرے بچے کو نہیں دے گا، جو حدیث میں منع ہے. اس طرح کرنا، مال ایلوکیٹ کرنا، ظلم کے طور پر ایک بچے کو زیادہ دینا، باقیوں کو بہت کم یا محروم کرنا، وصیت میں نہیں، یہ اب حدیث میں منع ہے جب آپ تحفہ دے رہے ہو. تحفہ دے رہے ہیں یعنی آپ بچوں کو مال دے رہے جو ہوگا اس کا تعلق پہلی بات تو وصیت سے نہیں ہے، لیکن یہ تحفہ اس میں بیٹا ہو یا بیٹی دونوں کو برابر دیا جائے گا. لیکن وصیت لا وصیت لوارث، وہ تو ہم اس پہ آتے ہیں نا. ابھی ہم یہ بتا رہے ہیں یہ آیت کا اصل معنی کیا تھا. آخر میں ہم بولیں گے، جو میں پہلی بس کو، یہ آیت منسوخ ہو گئی. ٹھیک ہے، اس آیت کا اکثر حصہ منسوخ ہو گیا، کچھ حصہ ہے جو ہے اس پر ہم بات کریں گے. اس آیت کا اس وقت مطلب یہ تھا، کیونکہ قرآن کی آیت ہے، ہمیں اس کی تشریح تو کرنی ہے. جی جی. فمن خاف من موص جنفا، کسی کو یہ خطرہ ہے کہ وصیت کرنے والا ایک وارث کو زیادہ دے گا، دوسرے کو کم دے گا، او اثما، یا گناہ اٹھائے گا، ایک کو بالکل نہیں دے گا، مائل ہو جائے گا، فاصلح بینہم، وہ صلح کر لے، وصیت کرنے والے سے بیٹے یا بھائی بات کر لے، دیکھو بھائی ہم وصیت میں صلح کرتے ہیں، تم اتنا اس کو دے دو، اتنا اس کو دے دو، رضامندی سے وصیت کر لیں. وصیت کرنے والے کو بولے رضامندی کر لو، فلا اسم علیہ، اس صلح میں بھی کوئی گناہ نہیں، ان اللہ غفور رحیم، اس میں اگر کوئی کمی بیشی ہو گئی تو اللہ غفور الرحیم ہے. اور یہاں اللہ نے صلح کی طرف بھی اشارہ کر دیا. اب ہم یہ سمجھیں، اب میں اس آیت پر دوبارہ آؤں گا ایک نئے اسپیکٹ سے. اس آیت کا جو اصل معنی کتیبہ کا اور حقاً کا تھا وہ منسوخ ہو گیا. کیوں؟ میراث کی آیت آ گئی. کس آیت سے منسوخ ہوا؟ اللہ نے فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، سورہ نساء کی آیت، وللنساء نصیب مما ترک الوالدان. اب اللہ تعالیٰ نے مردوں کے حصے مقرر کر دیے، عورتوں کے حصے مقرر کر دیے. اب وصیت کے ذریعے طے نہیں ہوگا وارث کا حصہ، بلکہ اللہ کے مقرر کردہ میراث کے حکم کے مطابق طے ہوگا. میں چاہے جس کو بھی کہتا رہوں وہ نہیں ہوگا. میرے جتنے وارث ہیں، والدین ہیں، بیٹے بیٹیاں ہیں، اور اگر بیٹے بیٹی نہیں ہیں یا بیٹے نہیں ہیں تو بہن بھائی ہیں، ان کو جو وصیت ملے گی وہ اللہ کے حکم کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے چوتھے پارے میں آیت میراث میں بیان کر دی اس طرح ملے گی. اسی طرح اللہ نے وہاں یہ بھی فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں میراث کی آیتیں بیان فرمائیں تو اللہ نے فرمایا فَلَهُمُ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. وصیت کے بعد یہ ہوگا، اب وہ وارث کے اس طرح تقسیم ہوں گے. خطبہ حجۃ الوداع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کے بنیادی ارکان کا اعلان کیا، 12 اہم حکم خطبہ حجۃ الوداع میں بیان ہوئے ہیں، اس نے آپ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہر وارث کا حصہ مقرر کر دیا ہے. الا فلا وصیۃ لوارث. اب اس کے بعد وارث کے لیے وصیت نہیں. میں یہ بولوں کہ میرے بیٹے کو اتنا دے دو، بیٹی کو اتنا دے دو، اس کے کہنے سے نہیں ہوگا. اللہ نے جو طے کیا ہے کہ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ میرے لڑکوں کو لڑکیوں سے 2 گنا ملے گا، ویسے ہی ملے گا. میں بولوں گا میرے ابا جان کو اتنا دیں، اماں جان کو، اس طرح نہیں ہوگا. ابا اماں جان کو یا تو 16% ملے گا اور یا 33% ملے گا. شریعت نے طے کر دیا ایسے ہی ملے گا. بیوی کو کتنا ملے گا؟ 12% ملے گا یا 25% ملے گا، طے ہو گیا. ٹھیک ہے. اب سوال یہاں پر یہ آتا ہے کہ اب یہ جو آیت وصیت، یہ جو کتبہ علیکم ہے، اس کا کوئی معنی باقی بھی ہے کہ نہیں؟ تو بعض مفسرین نے تو فرمایا بالکل منسوخ، لیکن اکثر جو محقق مفسر ہیں ان کا نہیں. اس آیت کا ایک معنی ابھی بھی باقی ہے، بلکہ 2 معنی باقی ہیں. ایک معنی تو فائنینشیل وصیت ان ورثاء، ان لوگوں کے لیے جو وارث نہیں بنتے. ٹھیک. اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کو یہ ڈسکریشن دی کہ وہ اپنے 1/3 مال کی وصیت کر دے جس کو بھی چاہے، وارث کے علاوہ. وارث کو تو نہیں کر سکتا، بیٹے بیٹی والدین کے لیے نہیں کر سکتا. مثلا مجھے پتہ ہے کہ میرے بیٹے بیٹی ہیں تو بہن بھائیوں کے لیے میں کوئی وصیت کر دوں، کر سکتا ہوں. میں کسی ٹرسٹ کے لیے کر دوں، کسی مسجد کے لیے کر دوں، کسی خاندان کے لیے، کسی اسپتال کے لیے، کسی مدرسے کے لیے، یہ میں کر سکتا ہوں. وہ وصیت میرے کتنے مال سے ہوگی؟ 1/3، 1/3 یعنی 33%. یہ اللہ نے ہر انسان کو حق دیا ہے کہ وہ اپنی وصیت کرے، اور اپنا مال وہ جب مرے گا تو اس کے بعد اس کی وصیت میں وہ 33% مال اس جگہ چلا جائے گا جہاں اس نے بولا ہے، اور وہاں دینا واجب ہے. اس لحاظ سے وہ کتیبہ بھی آ گیا.
وہاں اس کی وصیت کے مطابق دینا فرض ہے، باقی ورثاء میں تقسیم ہوگا ان کی میراث کے حصے کے مطابق۔ اور اس آیت کا جو دوسرا حصہ ہے جو اس سے پہلے میں چاہتا ہوں ایک بات اور ہم آپ سے سیکھ لیں کہ 1/3 سے زیادہ کی وصیت نہیں کی جا سکتی۔ اس کی حکمت کیا یہ تو نہیں ہے کہ 1/3 آپ نے دے دیا لیکن 2/3 اپنے بیوی بچوں کے لیے رکھو، یہ سڑک پر نہیں آ جائیں، ان کا خیال رکھو کہ تمہارے چلے جانے کے بعد، تمہاری موت کے بعد یہ غریب نہ ہو جائیں، مفلس نہ ہو جائیں۔ ارشاد۔ بڑی اہم بات، بڑی اہم۔ دیکھیں دو باتیں یہاں، ایک تو آپ کا سوال، آپ کے سوال میں یہ بات ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ثواب، بڑی اہم بات ہے، میں ناظرین کی توجہ چاہوں گا، ہم یہ سمجھتے ہیں ہمیں ثواب اس وقت ملتا ہے جب ہم غریبوں پر، یتیموں پر، ٹرسٹ میں، مسجد میں، مدرسے میں پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ جو ہم بیوی بچوں پہ خرچ کریں اس کا کوئی ثواب نہیں، وہ تو ذمہ داری ہے۔ حالانکہ یہ وہ ثواب ہے یہ ڈبل ثواب ہے، یہ وہ صدقہ ہے جس میں وجوب کی شان ہے، مولانا شفیع تھانوی صاحب نے لکھا، وہ صدقہ ہے جس میں شان واجب ہے، اس کا ڈبل ثواب ہے کیونکہ میں پیسہ بھی خرچ کر رہا ہوں اور وہ صدقہ بھی ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، سارا نہیں، اب یہ وصیت کے ساتھ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آدھا؟ انہوں نے کہا آدھا بھی نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا پھر یا رسول، آپ نے فرمایا 1/3، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، اور 1/3 بہت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا دیکھو اب یہ بات دیکھو، تم اپنے بیوی بچوں کو غریب چھوڑ کے جاؤ کہ وہ منگتے بنتے پھریں، لوگوں کے ہاتھوں لوگوں سے مانگیں، یہ زیادہ بہتر ہے کہ ان کو امیر چھوڑ کے جاؤ، ان کو ڈیپینڈنٹ کرو، انڈیپینڈنٹ کر دو، یہ زیادہ اچھا ہے۔ فلسفہ بیان کر دیا کہ میرے اوپر جن لوگوں کا خرچہ واجب ہے میں پہلے ان کا خرچہ کروں، پھر مسجد مدرسے پہ، ٹرسٹ پہ خرچ کروں، یہ نہیں کہ میں ان کو غریب چھوڑا ہوا ہے اور ادھر ادھر خرچ، یہ نیکی کوئی نہیں ہے۔ تو ہم اپنے بیوی بچوں کو اچھا چھوڑیں، سسٹین کریں، سسٹینیبل پیسے اتنے بھی چھوڑیں اپنے بعد۔ اس کی پالیسی ایک مسلمان، سمجھدار مسلمان کو بنانی چاہیے کہ میرے بعد اگر میں آج دنیا سے چلا جاتا ہوں، میرے بیوی بچوں کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ وہ باعزت زندگی گزار سکیں، کاروبار آگے بنا سکیں۔ یہ دوسری بات آپ دیکھیں، اگر ہم کمپیریٹیولی بات کریں، آج میراث کا جو خوبصورت نظام ہے، چونکہ یہ آیت میراث کی نہیں لیکن میں اشارہ کر رہا ہوں وصیت اور میراث کے، وصیت کو جو ختم کر کے میراث رکھا کیوں؟ پوری دنیا میں مذاہب کے پاس میراث کا کوئی نظام نہیں ہے، سارا ول پہ چلتا ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں، جناب سنتے بھی ہوں گے کہ ویسٹرن ورلڈ میں لوگ وصیت کیا کرتے ہیں، پہلے تو ان کا یہ قانون تھا انگلش لاء کہ بڑا بیٹا وارث ہوتا تھا، کتنا ظالمانہ قانون، اب وہ ختم کیا، ول پر آ گئے کہ جناب ول، اب ول اس کی مرضی، ایک بیٹے کو کرے، دوسرے کو کرے، بھائی کو کرے، بہن کو۔ انیق صاحب لوگ کتے بلیوں کو ول کر کے چلے جاتے ہیں، کیسا ظلم ہے اور کیسا ڈسکنیکٹ ہے فیملی کے اندر۔ اللہ نے فرمایا نہیں بھائی، اللہ نے انسان کو بنایا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی جانتے ہیں کہ تمہارا زیادہ حقدار مال کا کون ہے۔ تو اللہ نے طے کیا ہے کہ آپ کی موت کے بعد آپ کا مال اتنا بیٹوں کو جائے گا، اتنی بیٹیوں کو، اتنا والدین کو، اللہ کے حکم کے مطابق میراث تقسیم ہوگی۔ اور میراث وہ واحد قرآن کا حکم ہے جس کی ساری جزیات قرآن نے بیان کر دی ہیں، اکا دکا کے علاوہ۔ نہ نماز کی جزیات ساری بیان کی، نہ روزے کی، نہ جہاد کی، نہ حج کی، میراث کی ساری بیان کر دی اس کے امپورٹنس کی وجہ سے۔ تو یہ تو ہو گیا اس کی بات۔ تو اللہ تعالیٰ، اچھا اب وصیت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بھئی 1/3 ہمارے پاس ہے، تو یہ بھی ہم وہ حدیث جو آپ نے پڑھی ماشاءاللہ وہ یہاں بھی لگتی ہے کہ بھی 2 راتیں ایسی نہ گزرے کہ ہماری وصیت لکھی ہو، ہماری وصیت لکھی ہو کہ جناب میرا مال یہاں دے دیجیے، اللہ نے ثواب کا ذریعہ دیا، آپ استعمال کریں۔ نمبر 2، ہمارے پاس امانتیں پڑی ہوتی ہیں۔ اب یہ ہم اپنے بزرگوں سے، دادا نانی سے سیکھتے ہیں کہ ان کے جو تجوری میں نا پرچے پڑے ہوتے ہیں، کاغذ لپٹا ہوا 10,000 20,000، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا، نوٹ لکھا ہوتا ہے فلاں سے میں نے اتنے پیسے لینے، فلاں سے اتنے دینے۔ یہ سیکھنے کی بات ہے، اکاؤنٹنگ پراپر ہو کہ میرے جانے کے بعد ایک پائی بھی میرے ذمے ایسے نہ ہو جو رہ جائے، کیونکہ مقروض کا جنازہ اللہ کے نبی نے نہیں پڑھایا تھا، میں مقروض نہ ہوں۔ دوسری بات تو یہ ہو گئی کہ بھی میں وصیت کر کے جاؤں، اور وصیت میں یہ بات بھی داخل ہے کہ میں پھر ایک تفصیل لکھ کے جاؤں کہ میری اولاد کو نصیحت کروں، جو میں نے بات کی وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، ابراہیم اور یعقوب اور سارے انبیاء نے اپنے بچوں کو ایمان پر رہنے کی، عمل صالح کی نصیحت کی۔ علماء نے لکھا ہے کہ نصیحت میں خاص طور پہ وہ بات کرنی چاہیے جو آج جس کا آپ کو خطرہ ہے کہ میرے بچے نہیں کریں گے۔ ایمان کی وصیت تو کریں، دیکھو میرے بچوں، اپنی زندگی میں سب سے اہم چیز دین کو رکھنا۔ امام غزالی کی ایک وصیت ہے، میں ناظرین سے گزارش کروں گا کہ اس کو پڑھیں، یہ اردو میں بھی اور انگلش میں بھی ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے، یا بنیہ۔ جی
بڑی سمجھ اے میرے، اس کا بھی انگلش میں ایک ترجمہ برطانیہ کے ایک عالم نے کیا ہے، میرا اسے نعرے او مائی سن. کیا نصیحتیں ہیں، کیا نصیحتیں بیٹے کو. سبحان اللہ. امام ابو حنیفہ نے اپنے بیٹے کو، ابن قیم نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی ہے کہ بھائی میرے بچوں دین پر قائم رہنا. دیکھو میرے بچوں، مغرب کی چکا چوند سے آنکھیں خیرہ نہ کر لینا. اصل چیز اللہ کا حکم ہے، اصل چیز آخرت ہے. میرے بچوں تم دین پر چلو گے، آخرت پہ میں قبر میں ٹھنڈا رہوں گا. اگر تم نے بے دینی شروع کی، میرے مال کو گناہ میں لگانا شروع کیا، تو قبر میں مجھے تکلیف ہوگی. میرے بچوں نماز پڑھنا، لقمان علیہ السلام کی وصیت. میرے بچوں تکبر نہیں کرنا، میرے بچوں صبر کرنا، میرے بچوں اللہ کے نبی کی سنت کا دامن تھام کے رکھنا. دیکھو میرے بچوں، میں جب مر جاؤں تو میرا کفن دفن سنت کے مطابق کرنا. اب وہ سنت کی سارا طریقہ جو کفن دفن کا ہے، قرض کا ہے کہ بھئی میت کو کیسے، جنازہ کیسے پڑھنا ہے، تعزیت کیسے، وہ سارا اس کے مطابق کرنا. تو اپنے بچوں کو آپ گائیڈنس، پرائمری گائیڈنس یہ آپ زندگی میں دے کے جائیں. اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ دین نسلوں میں منتقل ہو رہا ہے. میرے لیے کیا ہو رہا ہے؟ میں ہر وقت موت کے لیے تیار ہوں. یہ وصیت کا فلسفہ ہے کہ آج میں تیار ہوں. میری عمر 40 سال ہے، کسی کی 60 ہے، 20 سال ہے، وہ وصیت آج لکھ لے. جی 2 دن نہ گزریں کہ وصیت نہ لکھی ہو. کیا مانا؟ میں اللہ جی آج تیار ہوں، شام کو میری روح چلی جائے تو موت کا استحضار. جی ہر آدمی اپنے آپ کو یہ سمجھے کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل. اللہ کے نبی فرما رہے دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی ہو یا راہ چلتے ہو. ابھی چلا جاؤں گا. کہ آپ نے فرمایا جب تم صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو، جب شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو. تو وصیت میرے سب کانشیس میں یہ بات ڈال رہی ہے کہ بھائی تو ابھی جانے والا ہے، اپنا کام صاف کر کے جاؤ کہ میرے جانے کے بعد کوئی معاملہ نہ ہو. تو یہ وصیت کا فلسفہ ہے. ہم نے ایک پریکٹس کی تھی، میں نے اپنی مسجد میں، جہاں میں جمعہ پڑھاتا ہوں، فتح پوری مسجد بہادر آباد میں، اور ہمارے دوستوں نے بھی، کہ ہم نے ایک فارم بنایا تھا وصیت کا. اس میں سارا فائنینشیل ڈیٹیل بھی لکھی، دوسری بھی لکھی، کہ ہر آدمی وصیت کا فارم بھر کر اپنے دراز میں اپنا وصیت نامہ رکھ دے، اس کی کاپی اپنے بچوں کو دے دے کہ دیکھو بھی یہ میرا وصیت نامہ ہے. بہت سارے لوگوں نے ماشاءاللہ. تو میں درخواست کروں گا کہ آج سننے والے دیکھیں، ہم جو یہ بیان سن رہے ہیں، جو بات کریں نا آپ کے پروگرام کی وساطت سے، بڑا مبارک پروگرام قرآن کے حوالے سے ماشاءاللہ لوگوں کی زندگیاں بدلیں. اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم ہر پروگرام سے، آج کی بات سے، کوئی عملی ٹو ڈو لے کے جائیں، ہماری عمل میں کوئی چراغ جلے. اگر ہم نے باتیں بڑی اچھی اچھی سننی اور کام وہی کیے تو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا. تو آج ہم یہ دیکھ لیں کہ بھئی ہم ابھی پروگرام ختم ہونے کے بعد ایک پرچہ لے لیں، آدھا صفحہ لکھ لیں، پھر اس میں اضافہ کرتے چلے جائیں کہ جی ہم یہ وصیت لکھ رہے ہیں، مالی بھی غیر مالی بھی، اور یہ وصیت ہم اپنے بچوں کو بٹھا کے اپنے قرابت داروں کو بتا دیں یہ ہماری وصیت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ گفتگو جو آپ فرما رہے تھے میں بہت غور سے سن رہا تھا. کچھ وصیتیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بچوں سے کی جو کہ قرآن کریم میں موجود ہیں. ذرا اس کا ذکر آپ کر لیجئے. ذرا میں چاہ رہا ہوں کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی انہیں معلوم تھا کہ کس کی عبادت ہوگی، لیکن ایک سوالیہ شکل میں یہ بات یعقوب علیہ السلام، اللہ اکبر. یعقوب علیہ السلام کا پورا سلسلہ جا رہا ہے آگے تک. حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام، اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اپنے بچوں کو بٹھا کر وصیت کر رہے ہیں. اس پر ذرا گفتگو فرمائیے آپ، اور اس کے بعد پھر ہم ذرا کچھ باتیں، یعنی وصیت کے میں یہ بھی ضروری ہے کہ اگر مہر کی رقم نہیں دی گئی ہے تو وہ بھی لکھ کر رکھیں کہ ہاں میں نے مہر کی رقم ابھی نہیں دی. جب میں مر جاؤں تو میرے اساسوں سے یہ مہر کی رقم بھی ادا کی جائے گی. اور آپ نے 1/3 وغیرہ وہ سب آپ نے بالکل وضاحت کر دی. ارشاد. اچھا، یہ آپ نے بڑی اہم بات کی طرف اشارہ کیا. وہ آیت میں نے آدھی پڑھی، آدھی رہ گئی. آپ نے اچھا ہوا یہ جو آیت تھی نا کہ ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو کیا وصیت کی جی کہ اپنے دین پر رہنا، فلا تموتن. اب یہاں آگے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم موجود تھے جب یعقوب کو موت آ رہی تھی؟ یہ آیت اصل میں یہود کا جواب ہے. مشرکین وہ یہ کہتے تھے کہ یعقوب علیہ السلام نے نا مرنے سے پہلے سب کو کہا تھا تم یہودی بن کے مرنا. اللہ کہہ رہے ہیں کہ بیوقوفوں تم تھے اس وقت کہ یعقوب علیہ السلام جب اس وقت تو یہودی عیسائی کا چکر ہی نہیں تھا. کیا تم موجود تھے کہ یعقوب علیہ السلام نے یہودیت کی وصیت نہیں کی تھی؟ میں اللہ آپ کو بتاتا ہوں کیا وصیت کی تھی.
اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، سوالیہ طور پہ اپنے بچوں سے پوچھا میرے بچوں میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اب یہ دیکھیں اللہ نے یہاں پر تربیت کا طریقہ بھی بتایا کہ والد جو ہے ساری باتیں بچوں کو نہ بتائے، جو تربیت کی اس کا جانچے کہ میرے بچوں میں تربیت کیسے ہوئی ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے سے پہلے بچے سے پوچھ رہے ہیں میرے بچے میں نے خواب دیکھا ہے تو میں ذبح کروں، تمہاری کیا رائے ہے؟ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کرنا تو پھر بھی وہی تھا کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ میری تربیت کا اثر میری اولاد میں نظر بھی آ رہا ہے کہ نہیں۔ اگر نہیں آ رہا تو فکر کی بات ہے۔ اگر آپ کی اولاد نماز پر، ایمان پر، عمل صالح پر، سنت کو محبوب نہیں بنا رہی، آپ فکر کریں آپ کی تربیت صحیح نہیں ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام گویا کہ یہ تاکید کر رہے ہیں کہ تربیت میری صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد، کہا ہم تو آپ کے ہمارے دادا ابراہیم علیہ السلام کی، دادا اسحاق علیہ السلام کی، ابراہیم، اسماعیل، ان کے خدا جو ایک ہی خدا یکتا واحد ہے اس کی عبادت کریں گے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں یہودیوں یعقوب علیہ السلام تو توحید کی وصیت کر کے گئے تھے، جو تم شرک کر رہے ہو اس کے خلاف کر کے گئے تھے، یہودیت کی تو نہیں گئے تھے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے جو میں نے بات کی نا غیر مالی وصیت، وہ بھی کتنی اہم ہے کہ اللہ قرآن میں اس کو بڑی تاکید سے، اور یہ انبیاء کی سنت ہے، انبیاء اور اولیاء کی سنت ہے کہ آپ اپنی اولاد کو کچھ اچھی وصیتیں کر کے جائیں جس کو وہ اپنا ایک دیکھیں وصیت کا لفظ ایسا ہے کہ اولاد بڑا خیال کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی میرے ابا حضور کی وصیت تھی کہ جناب آپ ادھر صدقہ کریں، میرے ابا حضور کی وصیت تھی میری قبر وہاں بنے، میرے ابا حضور کی وصیت تھی، لوگ کہتے ہیں کہ جی میرے نام کا ایک کنواں بنا دینا۔ تو اولاد جتنی بھی نافرمان جیسی بھی ہونا، وصیت ہمارے معاشرے میں آج بھی ایک ایسا لفظ ہے جس کا بہرحال اولاد احترام کرتی ہے۔ تو اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ وصیت میں کون سی وہ قیمتی چیزیں بچے کو دے کے جاتے ہیں جس کو وہ ساری زندگی اپنے پاس محفوظ رکھے کہ میرے ابا جان نے وصیت کی تھی، یہ کام تو میں نے نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، وہ جو آپ نے بات فرمائی تربیت کی، تربیت وہ نسلوں میں منتقل ہوتی ہے۔ آپ نے کیا اچھی بات فرمائی کہ اولاد اگر نافرمان بھی ہو جائے خدا نہ خواستہ، وہ جو وصیتیں ہوتی ہیں مرحوم والدین کی وہ اندر موجود ہوتی ہیں، ہارڈ ڈسک میں ہوتی ہیں ہمارے، اور ہم اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں ایک اور بڑا سوال رکھوں جس پر آپ طویل گفتگو فرمائیے گا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصایا، آپ نے اشارہ بھی فرمایا تھا حجۃ الوداع کی جانب، تو وہ وصایا کتنے بڑی وصیتیں ہیں، اور وہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہیں۔ اس کی ایک دلیل آپ گفتگو فرما رہے ہیں، سامنے کون ہیں؟ مسلمان ہیں، حجاج ہیں، اہل ایمان ہیں، لیکن آپ کی مخاطبت ہو رہی ہے ایھا الناس، ایھا الناس، ایھا الناس۔ کیا بات! یہ آپ نے بڑے اہم زاویے کی جانب اشارہ کیا جو خود ایک بہت بڑا موضوع ہے کہ اب ہم وصیت پر سیر حاصل اس آیت کی بات کر چکے، اب ہمارے مقتدی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں کیا تھیں؟ انیس صاحب یہ تو ایک بہت سارے پروگراموں کا ٹاپک ہے، لیکن میں چند وصیتیں کرتا ہوں۔ اگر وصیت کا ہم معنی زیادہ تر جو عرف میں لیتے ہیں وہ موت کی وصیت ہے، تو موت کے وقت اللہ کے نبی نے کیا وصیتیں کی؟ آپ کی مرض وفات کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 7 دن تھے، ان میں کیا وصیتیں کی؟ آخری الفاظ آخری آپ کے جی نماز 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 ترک نہیں کرنا، اور جو تم سے تمہارے زیر دست ہیں ان کا خیال رکھنا۔ جی ہاں، تو یہ آپ کی ایک وصیت ہوتی الصلاۃ، نماز نماز۔ الصلاۃ کا لفظ عربی میں ایسا ہے جب یہ کہا جائے نا کہ جسے عربی میں کہتے ہیں الاسد، شیر آ گیا نا تو یہ نہیں کہتے بھائی شیر آ رہا ہے تمہارے پیچھے بھاگ جاؤ، کہتے شیر شیر شیر، یہ عربی کا ایک وصیت۔ تو الصلاۃ کا مطلب نماز نماز نماز، شیر خیال خیال خیال، نماز نہیں چھوڑنا۔ یہ اتنی اہمیت سے آپ فرما رہے ہیں کہ بھائی کچھ بھی ہو جائے تو نماز کا خیال کرنا جماعت کے ساتھ وقت پر، یہ نہ چھوٹنی پائے، یہ چھوٹ گیا تو آخری کڑا جو اسلام سے کرنے کا ہے وہی گر گیا تمہاری۔ لا ایمان لمن لا صلاۃ لہ، اللہ کے نبی فرمایا ایمان ہی نہیں نماز نہیں، تو آخری علامت ہے اسلام کی۔ تو آپ کی آخری وصیت امت کو یہ ہے کہ بھائی کچھ بھی ہو جائے نماز نہیں چھوڑنی، اور اپنی اولادوں کی تربیت ہو کہ بیٹا نماز کے معاملے میں کوئی تم سے نرمی نہیں کروں گا، تم میرے پیارے ہو، میرے لخت جگر ہو، اپنی بیویوں کو، اپنے ماتحتوں کو، سب کچھ تمہارے لاڈ ہے، نماز کے معاملے میں پھر مارنے کی بھی اجازت ہے۔
میں بالکل اس میں برداشت نہیں ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی ایسی شدید ہم سے محبت کرتے، اور کیا محبت آپ کی اپنی بیویوں سے، لیکن جب نماز کا وقت آ جاتا کأن لم یعرفونا، ایسا ہوتے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں ہم کون ہیں، ایسے آپ اجنبی بن جاتے۔ وما ملکت ایمانکم، آپ نے اشارہ فرمایا کہ اپنے غلام ماتحتوں کا خیال کرنا۔ آج جتنا ظلم ہو رہا ہے معاشرے میں ماتحتوں پر ہو رہا ہے، کیونکہ جو امپلائر ہوتا ہے یا بڑا ہوتا ہے اس کے پاس طاقت ہوتی ہے، تو اگر اس کی اصلاح نہیں ہو طاقت، تو آج مملوکوں پر، لیبر پر، نیچے والے لوگوں پر، ایون اپنے بچوں پر، غلاموں پر، نوکروں پر، گھروں میں ڈومیسٹک وائلنس، اور یہ کتنے کیسز آ رہے ہیں کیونکہ انسان حیوان اور بھیڑیا بن گئے۔ تو اللہ کے نبی کی وصیت اپنے ماتحتوں کا خیال کرنا، اور کیا خوبصورت اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر غلام ہے تو اس کا حق کیا ہے، جو خود کھاتے ہو وہ کھلاؤ۔ ہم ذرا رک کے پوچھیں، ہم کتنے لوگ ایسے کرتے ہیں؟ خود کڑھائی گوشت مرغا، اور اس کے لیے دال جو کل رات کی بچی ہوئی ہے وہ اس کو دے دی شام کی بچی ہوئی روٹی کے ساتھ۔ یہ اللہ کے نبی کی وصیت کے خلاف ہے۔ ما ملکت ایمانکم، وصیت کی بات ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا جو خود پہنتے ہو ان کو پہناؤ، اپنے لیے تو اچھا، اپنی نوکرانی کے لیے اور غلام کے لیے جو میرے پہلے کے کپڑے پھٹ گئے ہیں وہ میں نے اس کو دے دیا، بھائی تم یہ پہن لو، یہ اچھا پہنا ہے اس کو۔ اور آپ نے فرمایا کھانا اپنے ساتھ کھلاؤ اس کو۔ آپ نے فرمایا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت ادا کر دو، یہاں تو مہینے گزر جاتے ہیں بیچارے کو لٹکا کے رکھتے ہیں، پسینہ خشک ہونے سے پہلے۔ تو یہ غلاموں کا خیال، اللہ کے نبی نے ایک خوبصورت معاشرہ بنایا جہاں انسانیت مساوات پہ چلے۔ آج ہم کہتے ہیں ہمیں ایکوالٹی، مساوات پہ چلے۔ اور آپ کی تیسری وصیت وفات کی وہ تھی اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے باہر نکالو۔ یہ مطلب نہیں تھا کہ یہود و نصارہ جزیرہ عرب میں آ نہیں سکتے، مطلب وہ طاقت سے نہ آئیں۔ اور جزیرہ عرب کا مطلب یمن سے لے کر فلسطین تک، اور یہ عراق سے لے کر وہ پورے امارات تک، یہ پورا جزیرہ عرب ہے، عربین پیننسولا۔ یہ بھی آپ کی وصیت ہے کہ عرب جو ہے وہ یہود و نصارہ کی طاقت اس خطے پر نہ ہو۔ یہ ہم دیکھ لیں آج ان کی طاقت اور کتنا انفلوئنس اس خطے پر ہے کہ سارا کام ان کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی وصیت امت پر قرض ہے۔ اور آپ نے وصیت فرمائی انصار کی، انصار کے ساتھ خیال کرنا۔ یہ آپ کی وفات کی وصیت ہے، میں بتا رہا ہوں، انصار کے ساتھ خیال کرنا، انصار کے ساتھ خیال کرنا۔ اور انصار کو کہہ دیا انصار تھوڑا سا تم پر کوئی ترجیح ہوگی، تم بھی صبر کرنا۔ تو یہ ہے کہ انصار سے وصیت کا مطلب ہمارے لیے کیا ہے، جو لوگ دین کی خدمت کر رہے ہیں نا آج، ان کا ہم خیال کریں۔ سبحان اللہ، ہم مولوی مؤذن کو کمتر نہ سمجھیں، یہ انصار کا حصہ ہے، یہ ہمارے دین کا محافظ ہے، یہ ہمارے دین کو بچائے ہوئے، ان کو عزت دینا اللہ کے نبی کی وصیت ہے۔ انصار ہے، دین کی مدد کرنے والے۔ اور حجۃ الوداع میں جو وصیتیں ہیں وہ تو پھر ایک لمبا موضوع ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا چند اس کی طرف اشارہ فرما دیجئے۔ مثلاً یہ تو غلامی کا خاتمہ ہو گیا، سود، اللہ اکبر، سود کا مکمل خاتمہ۔ اپنے چچا حضرت عباس کا میں سود معاف کرتا ہوں۔ دیکھو ان عورتوں کا خیال رکھنا، تم نے ان کا ہاتھ جب اپنے ہاتھ میں لیا تھا تو اللہ کو گواہ بنایا تھا۔ بڑی اہم بات، بڑی اہم بات۔ خطبہ حجۃ الوداع جو ہے نا، اصل میں وہ آپ نے صحیح فرمایا، وہ اللہ کے نبی کی وصیتیں ہیں، اور خطبہ حجۃ الوداع کی حیثیت وہ وصیت کی، کیونکہ اللہ کے نبی کا آپ خود فرما رہے ہیں کہ ممکن ہے آج کے بعد میری تم سے ملاقات نہ ہو، تو وصیت ہے۔ اور آپ فرما رہے ہیں، اور آپ نے کہا اللہم وشہد، تو اس میں آپ نے جو باتیں فرمائی بنیادی، ایک تو سود کا خاتمہ۔ کیا ہمارے ملک میں سود کا خاتمہ ہو گیا؟ وہ اللہ کے نبی کی وصیت کو 1400 سال ہو گئے، کیا آج امت نے سود کا خاتمہ کر دیے؟ ہماری معیشت تو سود پہ چل رہی ہے، اور ہیلے بہانوں سے سود کو ٹالا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ، فیڈرل شریعت کورٹ فیصلہ بھی کر دیتی ہے تو ہمارے حکمران آ جاتے ہیں کہ نہیں جی نہیں ہو سکتا، اس کی انٹرپریٹیشنز تبدیل ہو جاتی ہیں۔ جی ہاں، کبھی کہتے ہیں کوئی فتویٰ لے کے آ جاتے ہیں جناب سود حلال ہے، کبھی کسی ہیلے بہانے سے، کبھی کہتے ہیں جناب یہ تو ناممکن ہے، سود کے بغیر ملک چلتا ہی نہیں ہے۔ تو گویا کہ اللہ کو نہیں پتا تھا کہ سود کے بغیر ملک نہیں چلتا، اور اللہ سے جنگ کر کے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ کر کے ہم ملک چلا لیں گے، تو چلا لیجئے۔ کیا حالت ہو رہی ہے ملک کی؟ سارے طریقے آزما لیے نا آپ نے، کیا حالت ہو رہی ہے ملک کی، خراب سے خراب، برباد سے برباد تر۔ جب تک اللہ سے جنگ ہے انیق صاحب، نہ اکنامکلی، نہ سیکیورٹی، نہ سوشلی، کسی طرح ملک ہمارا، یہ اٹل بات ہے، اسلامی ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ جو ترقی ہوگی بھی وہ ایک ببل اور ظاہری ہوگا، وہ ترقی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی نے وصیت کی تھی کہ میں آج جاہلیت کی ساری رسومات کو اپنے پاؤں تلے رون کے جا رہا ہوں۔ آج ہم پر جاہلیت کی اور ہندوانہ اور مغرب کی ساری رسوم میں ہم جی رہے ہیں، ہمارا
سوشل کلچر ہمارا سیٹ اپ سارا وہی چل رہا ہے. مغرب اور ہندوانہ رسم ہماری شادی بیاہ کی رسومات ساری وہی چل رہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو عورتوں کے بارے میں وصیت کر کے جاتا ہوں, تمہارے ہاتھ میں امانت ہے, خبردار اللہ سے ڈرنا. آج ہر تیسرے چوتھے گھر میں عورت مظلوم ہے. ساس بھی ظلم کر رہی ہے اس پر, سسر بھی ظلم کر رہا ہے, شوہر بھی ظلم کر رہا ہے, اور ہمارا سسرال انصاف عمومی طور پر ظالم ہے اس وقت, کیونکہ اللہ کا ڈر کسی کو نہیں ہے. تو عورت بیچاری مظلوم پسی ہوئی ہے, کبھی اس کی شادی قرآن سے کرائی جا رہی, کبھی اس کو مارا جا رہا ہے, کبھی پتہ ہے کہ وہ بیچاری کہاں جائے گی. طلاق دے دیں گے تو ہمارا معاشرہ ہندوؤں کے طریقے پر اس سے کوئی شادی تو کرے گا نہیں, تو وہ طلاق کی دھمکی دے کر اور طلاق کے پریشر میں اس کو مارا بھی جا رہا ہے. اور مارنے سے زیادہ خطرناک جو ہے وہ وربل ٹارچر اور ایموشنل ٹارچر ہے, وہ جو عورت کے ساتھ کیا جا رہا ہے. اللہ کے نبی نے کہا تھا اللہ سے ڈرنا, عورت پر ظلم نہ کرنا, وہ ظلم ہو رہا ہے سارے کا سارا. تو یہ جو حجۃ الوداع میں آپ نے بات میراث کا آپ نے فرمایا, ہر میراث کا حصہ 95% ہمارے ملک میں میراث شریعت کے مطابق تقسیم نہیں کی جا رہی, خاص طور پہ عورتوں کا حق مارا جا رہا ہے. اور طرح طرح کی جناب باتیں دیندار بننے والے لوگ کہ ہم کیوں حصہ دیں عورت کو, ہم نے تو اس کی شادی بھی اتنا کرا دیا, ہم تو وہ کیا کرے گی پیسہ, بھائی وہ سمندر میں ڈالے, آپ کا پیسہ ہے ہی نہیں, آپ کون ہوتے ہیں, اللہ نے اس کے لیے کر دیا ہے. اور شادی کرائی تھی تو شادی بیٹوں کی نہیں کرائی تھی, باپ کو یہ یاد ہے کہ میں نے بیٹی کی شادی میں پیسہ خرچ کیا تھا, بیٹے کی نہیں کیا تھا. تو بیٹی کو وہی ہندوانہ اور مشرکین جاہلین کا طریقہ کہ عورت کو اپنے اوپر اللہ کی نعمت اور رحمت سمجھنے کی بجائے بار سمجھا ہوا ہے, مصیبت سمجھا ہوا ہے, بوجھ سمجھا ہوا ہے, اس کو اپنے سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. عورتوں کے بارے میں اللہ کے نبی وصیت کر کے گئے. یہ ساری خطبہ حجۃ الوداع کی جو اعلیٰ وصیتیں ہیں یہ آج ساری امت پر قرض ہیں کہ ہم ان وصیتوں کو اللہ کے نبی کی پورا کریں, اجتماعی طور پر بھی, حکمران بھی ہوش کے ناخن لیں, اور عوام بھی, لیڈرز بھی, کمیونٹی لیڈرز بھی, کہ یہ وصیتیں جب تک ہم پوری نہیں کریں گے ہماری قومی ترقی کبھی بھی نہیں ہو سکتی. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ کہ جب آپ وصال فرما رہے ہیں اس جانب وہاں سے آپ نے بات شروع کی, اب یہ 2-3 باتیں ہم لے لیتے ہیں, باقی تو وصایا بہت سارے وصایا ہیں, کہ کیا نماز کی اہمیت ہماری زندگیوں میں من حیث المجموع کیا ہے ہماری سوسائٹی میں. نماز کو کتنی اہمیت, 10-12% افراد, ایک اندازے کے مطابق 10 سے 12% افراد مسلمانوں کی, ظاہر ہے نماز مسلمان ہی پڑھیں گے, وہ نماز پڑھ رہے ہیں. فجر کی نماز میں معلوم ہو جاتا ہے کہ 1-1.5 صف ہماری مکمل نہیں ہوتی. فجر کی نماز کی جو 2 سنتیں ہیں ان کی اہمیت سے لوگ واقف نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 2 سنتوں کے حوالے سے کیا گفتگو فرمائی وہ تک ان کے علم میں نہیں ہے. پھر جو ہمارے غلام سے مراد جو ہمارے ورکرز ہیں, اب تو غلامی نہیں ہے, اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھو ان کا خیال رکھنا. یہ آخری گفتگو فرما رہے ہیں آپ, اللہ اکبر. آپ نے سود کی بات کی, لرز جاتا ہے آدمی کہ یہ لرز. اچھا ایک بات تو یہ ہوتی ہے نا کہ ایک وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا, اللہ فرماتا ہے نا قرآن کریم میں کہ یہ جب کوئی گناہ ہوتا ہے نا تو پھر توبہ ہونی چاہیے. یہ اپنے گناہ پر یعنی اصرار نہیں کرتے, جواز نہیں ڈھونڈتے. اب ہم اس سوسائٹی میں سود کا جواز ڈھونڈنے لگے ہیں, یعنی اس کی انٹرپریٹیشنز وہ نہیں ہے جو یہ بیان کی گئی ہے. اب دنیا چل ہی نہیں سکتی سود کے بغیر. ایک یہ رننگ فائنینس ہے, اس میں استحصال نہیں ہو رہا انسانیت کا. آپ نے کیا اچھی بات فرمائی کہ اللہ کے علم میں یہ بات نہیں تھی. وہی اللہ نہیں جانے گا جس نے تمہیں تخلیق کیا, جو قرآن کریم فرما رہا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. چند باتیں ٹو ڈوز کے حوالے سے بس آپ یہ فوکس کر کے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. آپ نے میراث کی بات, کیا ہم دین عورت کی تعظیم کرتا ہے, توقیر کرتا ہے, تحقیر نہیں کرتا. اور کیا پورٹری کیا ہو رہا ہے کہ یار یہ تو بڑے باربیرینز ہیں, یہ مسلمان یہ عورت کو کہاں رکھتے ہیں. ایسا اسلام سے زیادہ عورت کو تحفظ کس نے دیا ہے؟ ارشاد. آپ نے یہ جو آخری بات کی کہ اسلام سے زیادہ عورت کو تحفظ کس نے دیا, اسلام نے تو بڑا تحفظ دیا, مسلمانوں نے نہیں دیا. جی جی یہ المیہ ہے. اور ہم جو بات کرتے ہیں مغرب ہمیں وومن رائٹس کہتا ہے, ہم ان پہ تنقید کرتے ہیں, اس تنقید کا فائدہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ مغرب یہ کہتا ہے ہمیں کہ آپ جس وومن رائٹس کی بات کر رہے ہو کہ اسلام کے پاس وومن رائٹس ہیں اور ہمیں آپ کے وومن رائٹس کی ضرورت نہیں, تو کہاں ہیں وہ وومن رائٹس؟ وہ تو کہیں نہیں ہے. وہ آپ کے سامنے اعداد و شمار لے آتے ہیں کہ پاکستان میں کتنی ہزار
عورتوں اور کتنے فیصد عورتوں کو مارا جا رہا ہے، تیزاب پھینکا جا رہا ہے، ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ان کو میراث نہیں دی جا رہی، ان کو دبایا جا رہا ہے، ان کو ظلم کیا جا رہا ہے. تو یہ ہم پر قرض ہے آج کہ عورت کو وہ حق دینا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے معاشرے میں جو عورت کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، اس کو ایک کموڈٹی سمجھا جاتا تھا، اس کو گائے بھینس کی طرح سمجھا جاتا تھا. اللہ کے نبی نے عورت کو عزت دے کر ماں، بہن، بیٹی کا حصہ دیا. ایک تو یہ ہمیں ضرورت ہے. نمبر 2 وصیت، کہ ہم اپنی وصیتیں لکھیں ٹوٹوس میں، اور وصیت میں استحضار ہو کہ بس میں نے آج شام چلے جانا ہے اور میں اللہ کے پاس اللہ سے ملنے کے لیے تیار ہوں صاف حالت میں، کہ میرے اوپر کسی کا لینا دینا نہ ہو، میں اللہ کے پاس صاف جاؤں کہ سیدھا جنت کا راستہ آسان ہو، نفس مطمئنہ کے ساتھ کے ساتھ جاؤں. اپنی وصیت لکھ کے اور اپنی اولادوں کی فکر کر کے نصیحت، یعنی وصیت تاکیدی نصیحت ہے میں نے عرض کیا، تو اپنی اولادوں کی تربیت کی فکر کے ساتھ کہ اولاد کو مستقل وصیت کی جائے نیک اعمال کی، سنت کے اتباع کی، دین پر چلنے کی، ایک خوبصورت زندگی گزارنے کی، اپنی دین، اپنی میراث، اپنی روایات پہ قائم رہنے کی یہ وصیت کی جائے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی اولاد کا رشتہ جوڑنا، غلاموں سے سلوک کی بات ہوئی. لیبر رائٹس آج مغرب اچھے کرتا ہے، وہ ہمیں بیان کرتا ہے، ہم نہیں دیتے، تو اللہ کے نبی بات کی. نماز کی وصیت سب سے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے اہم آخری وصیت تھی کہ اولاد کو اولاد کو بھی اور خود بھی عمل سے یہ ظاہر کیا جائے اولاد کو کہ اس گھر میں، میرے گھر میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ نماز ہے. امپلائر جو ہے، کمپنی کا مالک، وہ اپنے ملازمین پر عمل سے یہ واضح کرے کہ جب نماز کا وقت آتا ہے کمپنی بند ہو جاتی ہے، کوئی کام تم نے نہیں کرنا، جب نماز کا وقت ہے سارے مسجد چلو نماز پڑھو. اور کیا ہی اچھا ہو کہ یہ امپلائر اس نماز کی امامت کروائے. کیا بات ہے. جس طرح حکمران کے بارے میں شریعت کے جو اصل حکم ہے کہ جو بڑی جامع مسجد جو کسی ملک کی ہو، اس کا امام کون ہونا چاہیے؟ حکمران. ایسے ہی رہا ہے، وہ حکمران امام ہو تو وہ اپنے عمل سے بتا رہا ہے کہ اس ملک میں نماز کی کیا حیثیت ہے. نماز کا ماحول فراہم کیا جائے، نماز کے وقت دکانیں بند ہوں، نماز کے وقت لوگ مسجد کی طرف آئیں. یہ حکمران پر بھی ضروری ہے کہ وہ اقامت صلاۃ کا نظام بنائے. اور ہم حکمران تو نہیں، ہم اپنے گھر میں ایسا نظام بنائیں. انیق صاحب، جب نظام جن گھروں میں بنتا ہے وہاں 2 سال 2.5 سال کا بچہ بھی آ کے والدین کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، ماحول بن جاتا ہے، ماحول بن گیا نا، ماحول بن جاتا ہے. بچے دیکھتے ہیں اور وہ ایک گفتگو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو. جب والدین یہ عمل کریں گے تو بچہ خود بخود اس جانب جائے گا. نماز مسجد میں پڑھنی چاہیے، لیکن گھر میں اگر نماز پڑھی جا رہی ہے اور اگر وہ جہری نماز ہے اور والد نماز پڑھ رہا ہے اور گھر میں اس کی تلاوت کی آواز گونج رہی ہے، اور یہ حکم ہے بالکل صحیح فرمایا. اگر مسجد کی تو جماعت گھر کا ماحول رہ گیا کسی وجہ سے تو گھر میں جماعت کرانی چاہیے، جماعت کرائیں. اور وہ متقینہ امامہ، یعنی جو اس کا بڑا فائدہ ہے، اس کا بڑا فائدہ، ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ جب گھر میں نماز پڑھائیں گے تو تھوڑی دیر کے لیے بیوی آپ کے تابع ہوگی. وہ آپ کی بات مانے گی، آپ رکوع کریں گے وہ رکوع میں جائے گی، آپ سجدے میں جائیں گے، تو تھوڑی دیر کے لیے آپ اچھے شوہر بھی بن سکتے ہیں. جی سبحان اللہ. گھر کی بڑی اچھی تربیت ہو رہی ہے کہ بیوی بچے سب پیچھے کھڑے ہو کے نماز آپ. اسی لیے تو حدیث میں حکم کیا ہے کہ فرض مسجد میں پڑھو، سنتیں گھر پہ پڑھو. کیوں؟ گھر کا ماحول بنانا ہے. جی سبحان اللہ. گھر کا ماحول، تربیت محسوس ہو کہ ہاں. اچھا، گھر کا ماحول یہ بتا دیتا ہے کہ اس گھر میں دین کو کتنی اہمیت حاصل ہے. 2 منٹ میں معلوم ہو جاتی ہے بات. تو کیا میں اپنے گھر میں دین کو اہمیت دے رہا ہوں؟ کیا میرا ترجیح اول اللہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. بالکل ایسے، ورنہ یہ گفتگو محض گفتگو، یہ محض لفظوں کی جگالی، اس کے سوا کچھ نہیں ہے. ایمان اور عمل صالح، ایمان اور عمل صالح، ایمان اور عمل صالح. قرآن کریم محض ایمان نہیں، عمل صالح نظر آئے. مفتی صاحب، بہت ساری باتیں مزید ہو سکتی ہیں، بہت بڑا موضوع. حسب روایت آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا. خواتین حضرات، ہم اپنے معزز علماء کے بڑے ممنون، بڑے شکر گزار تشریف لاتے ہیں اور اتنے علمی موضوعات پر، قرآنی موضوعات پر ہم تک علم منتقل کرتے ہیں، ہمیں قرآن کریم سے قریب کرتے ہیں اور وقار کے ساتھ زندہ رہنا سکھاتے ہیں کہ قرآن ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے. ہم اپنے علماء کے بڑے شکر گزار ہیں. وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا کوئز. کل ہمارا سوال یہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کتنے سال تک دین کی تبلیغ کی؟ درست جواب 950 سال. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے.
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک کس غزوے میں شہید ہوئے تھے؟ غزوہ بدر میں یا غزوہ خیبر میں یا غزوہ احد میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبر سے 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232580194۔ وقت ہے قرآن دازی کا۔ مفتی احمد عفنان صاحب ایک پرچی نکال کر اعلان کریں گے آج کے ونر کے نام کا۔ ہاں جی، عباس علی ہیں اسلام آباد سے۔ عباس علی صاحب اسلام آباد سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں نیکی کی تلقین کرو تاکہ خود بھی اہل خیر میں شمار ہو۔ نیکی کی تلقین کرو تاکہ خود بھی اہل خیر میں شمار ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔